اگر آپ اللہ کی خاطر اس وقت برداشت کر جاتے ہیں، اس وقت ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دیتے ہیں جب پیک پر ہوتی ہے، اور اللہ رزق بڑھائے گا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 2. جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو نکال لے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا. اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے، پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا. ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں، کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے. دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام، اللہ اکبر، یعنی ان کا کردار آپ دیکھیے کہ جب وہ اس ہال سے گزرتے ہیں، جو کہ اس نے پورا خاتون نے بعد میں ایک اور اس نے چال چلی کہ وہ جو عورتیں جو کہہ رہی تھی کہ یہ دیکھو یوسف پر فدا ہو گئی، تانے مارتی تھی نا اس کو، عزیز مصر کی وائف کو، جو اس علاقے کی عورتیں تھی کہ یہ دیکھو اپنے سلیو پر، اپنے غلام پر فدا ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے، ان کو میں دکھاتی ہوں. اور پھر انہوں نے پوری ایک سیٹنگ کی اور ہال میں بیٹھی اور عورتوں کو بٹھایا، انہیں فروٹ کاٹنے کے لیے دیا. آپ نے پڑھا ہے واقعہ. پھر یوسف علیہ السلام جب چل کر آئے، اللہ کیا ڈگنیٹی کی وہ چال تھی، یعنی کس طرح وہ نظریں جھکا کر چل رہے تھے اور کس ڈگنیٹی سے، ہیوملٹی سے چل رہے تھے. اور عورتوں کو آپ کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دیں، یعنی وہ دیکھتی رہیں یوسف علیہ السلام کو، انگلیوں پہ کٹ لگ گئے. تو پھر اس عورت نے کہا کہ یہ ہے وہ جس کے بارے میں تم مجھے تانے دیتی ہو. تو پھر انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو کوئی بہت ہی حسین انسان ہے، بلکہ کہا یہ تو فرشتہ ہے، یعنی فرشتے سے مراد ہے بہت ہی کوئی حسین مخلوق ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا کیا کردار تھا کہ وہ بہت ہی ایک عاجز اور بہت ہی ایک ڈگنیٹی والی اور حیا والی چال چل کر آ رہے تھے. کمپیئر اٹ ود دا موویز جو ہمارے ینگسٹرز دیکھتے ہیں کہ وہ جو ہیرو دکھایا ہوا اس نے باڈی بنائی ہوئی ہے، وہ اپنی باڈی کو بھی فلانٹ کر رہا ہے، اس نے شرٹ کے بٹن بھی کھولے ہوئے ہیں، اس نے چین پہنی ہوئی ہے، منہ میں سگار ہے، اینک پہنی ہوئی ہے، اور فل فلانٹ کرتا ہوا آ رہا ہے کہ سب مجھ پہ جان چھڑکے. اللہ اکبر. تو دیکھیں ٹرو مسکولینٹی از ان ہائڈنگ what you have, and true masculinity is in lowering your gaze. اصل مسکولینٹی، اصل مردانگی تو یہ ہے نا کہ آپ برائی سے بچو. اگر آپ اتنے مسکولین ہو، اتنے مرد ہو، تو برائی سے بچ کے دکھاؤ، اللہ تعالیٰ سے وفادار ہو کر دکھاؤ. اصل بات تو یہ ہے. اور پھر دیکھیے کہ انہوں نے اللہ رب العالمین سے کیا کمال دعا کی کہ اے اللہ جیل میرے لیے بہتر ہے بجائے کہ میں یہاں پر ہی رہوں اور فتنے کا شکار ہو جاؤں. تو دیکھیں فتنے سے بھاگنا ضروری ہے. اگر آپ فتنے والے ماحول میں ہی رہیں گے، فتنے کے ارد گرد رہیں گے، بڑا مشکل ہو جائے گا، بڑا مشکل ہو جائے گا. سو بہرحال ایک دعا بھی ہے اس حوالے سے، مختلف دعائیں ہیں. ایک دعا بڑی انٹرسٹنگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی سکھائی، اللہم اغفر لی ذنبی وطہر قلبی وحسن فرجی. تو اس دعا میں جو ہے وہ شرمگاہ کے فتنے سے بھی پناہ مانگی گئی ہے. وحسن فرجی وطہر قلبی، کہ نفس کی پاکی، دل کی پاکی، اس کی بھی بات کی گئی ہے. اسی طرح ایک اور دعا، اللہم انی اعوذ بک من شر بصری ومن شر سمعی ومن شر فرجی، کہ اللہ میں اپنی آنکھ کے شر سے، اپنی سماعت کے شر سے اور اپنی شرمگاہ کے شر سے آپ سے پناہ مانگتا ہوں. مختلف دعائیں ہیں اس حوالے سے کہ سیکشول ڈیزائرز کے اگینسٹ جو ہے وہ کس طرح سے دعا کی جائے. اور پھر یہ بھی دعا ہمیں ملتی ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لشأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ ہم اللہ سے مانگتے کہ اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے پلک جھپکنے میں بھی نہ کیجیے. تو بڑی خوبصورت یہ دعائیں ہیں. بہرحال ٹو وائنڈ اپ کچھ باتیں ینگسٹرز کو کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں دیر از نو ڈاؤٹ کہ آج بہت کٹھن دور ہے اور بہت یہ فتنہ عروج پر ہے بیکاز آف applications like Snapchat and Instagram, WhatsApp, Facebook وغیرہ وغیرہ، اللہ معاف کرے، اور ٹک ٹاک، اور سب سے جو بیکار گھٹیا ایپس، میں تو یہ ورڈ یوز کروں گا، اسنیپ چیٹ، جہاں پر اٹس ویری ایزی ٹو گیٹ ڈائیورٹیڈ. وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو ایکسپوز کر رہا ہے، مرد بھی عورت بھی. ایک ریس لگی ہوئی ہے، خواہشات نفسی میں پڑے ہوئے ہیں لوگ، اور وہاں پہ کھلم کھلا ایک دوسرے سے چیٹنگ،
پھر تصاویر کی شیئرنگ وغیرہ وغیرہ، اینڈ سیم گوز فار انسٹا۔ بہرحال کسی بھی پلیٹ فارم کو دعوت کے کام کے لیے، اچھے کام کے لیے یوز کرنا اوبیسلی یوز کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کیا آپ ان پلیٹ فارمز پہ ہیں تو کیا وہ پلیٹ فارمز آپ کو زیادہ فائدہ دے رہے ہیں یا نقصان دے رہے ہیں؟ آر دے ہیلپنگ یو گرو ان ایمان، اور آر دے ایکچولی ہیلپنگ یو، اور آر دے ایکچولی افیکٹنگ یور ایمان؟ یہ آپ خود سنسیئر ہو کے، مخلص ہو کے اپنے دل سے پوچھیں، اور جو آپ کو جواب ملے پھر اس کے مطابق ایکشن لیں۔ میں زیادہ اس پہ بات نہیں کروں گا۔ پوائنٹ از کہ فتنے سے بھاگنا بھی ضروری ہے۔ کچھ باتیں انشاءاللہ موٹیویٹ کرنے کے لیے ینگسٹرز کو، کہ دیکھیے یہ جو ایک پیک ایک خواہش آتی ہے، ڈیزائر کی، ٹیمپٹیشن جو آتی ہے، جو نوجوان اس پیک ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دے گا اللہ کی خاطر اور مقابلہ کرے گا اس کا، ریسٹ ایشورڈ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دنیا میں بھی بہت دے گا اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت وعدے ہیں۔ دنیا میں کیا دے گا؟ دنیا میں سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین اسے غنا دے گا، رچنس آف دی ہارٹ، یعنی اس انسان کو کنٹینٹمنٹ دے گا اللہ تعالیٰ، سیٹسفیکشن دے گا، اس کو خود اعتمادی آئے گی، یعنی اس کو فخر ہوگا کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اپنے کریٹر کے لیے بچ گیا، اس میں کانفیڈنس بڑھے گا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ نور دے گا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کلیئرٹی آف تھاٹ دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو وزڈم دے گا، حکمت دے گا، جیسے یوسف اسلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اسے علم بھی دیا تھا، حکمت بھی دی تھی۔ علم بھی بہت بڑا گفٹ ہے، حکمت بھی بہت بڑا گفٹ ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو نور دے گا، اس کے دل میں نور دے گا۔ اس کے دل میں جب نور آ جائے گا تو اس انسان کا نیکی کرنے کا دل کرے گا، اور جب وہ نیکی کرے گا تو اسے اصل مقصد حیات جو ہے وہ پتہ لگ جائے گا، اور اسے زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ تو اس لیے ینگسٹرز، دیر آر اے لاٹ آف بینیفٹس اگر آپ اللہ کی خاطر اس وقت برداشت کر جاتے ہیں، اس وقت ٹیمپٹیشن کو اگنور کر دیتے ہیں جب پیک پر ہوتی ہے، اور اللہ رزق بڑھائے گا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، سورۃ طلاق آیت نمبر 2۔ جو کوئی بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا، اللہ اس کو نکال لے گا، مصیبتوں سے نکال لے گا، وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے دے گا، اس کا گمان بھی نہیں جاتا۔ دیکھیے بڑے کم لوگ ہیں، میں نے کہا جو ڈیفیکلٹ ٹائم میں گناہوں سے بچ جاتے ہیں، تو ان کم لوگوں میں آ جائیے جن کا ذکر قرآن مجید میں ہے کہ بے شک میرے شکر گزار بندے تو کم ہی ہیں۔ ایک شخص تھا، حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم سے دیکھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے، اے اللہ کم والوں میں بنا دے۔ حضرت عمر بڑا حیران ہوئے، کہتے یہ کیا دعا ہے؟ کہتا امیر المومنین آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی کہ بے شک کم لوگ ہی ہیں جو میرے شکر گزار بندے؟ اللہ اکبر۔ تو ان لوگوں میں شامل ہو جائیں، کیونکہ زیادہ تر لوگ جو ہے اللہ معاف کرے وہ اس دھوکے میں آ جاتے ہیں، بٹ یو ہیو ٹو شو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ آپ بچنا چاہتے ہیں، اور اس موقع پہ آپ برداشت کر لیں گے تو میں نے آپ کو دنیاوی فوائد بھی بتایا کہ اللہ رزق بھی بڑھائے گا، نور بھی عطا کرے گا، غنا بھی عطا کرے گا، اور اللہ اس سے بہتر چیز ریپلیس کر کے آپ کو دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ابھی تو اخروی جو فوائد ہیں، 7 انڈر دا شیڈ آف تھرون آف اللہ سبحانہ وتعالیٰ، 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے اس دن، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا میدان حشر میں، سخت گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، تو لوگ چھاؤں کی تلاش میں ہوں گے۔ آج 5 منٹ گرمی کے موسم میں نہیں کھڑا ہوا جاتا باہر، تو سوچئے سورج جب اتنا قریب آیا ہوگا، لوگ بہت پیاسے ہوں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لوگ التجا کر رہے ہوں گے کہ اے اللہ یہاں سے نکال دے، یہاں سے نکال دے۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عرش کا سایہ دیں گے۔ ان میں سے ایک وہ کیٹیگری ہے نوجوانوں کی جو دعوت گناہ انہیں ہوتا ہے اور وہ اس کو اللہ کی خاطر چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ایک کیٹیگری وہ نوجوانوں کی بھی ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت میں ٹائم گزارتے ہیں اور مسجد میں وقت گزارتے ہیں۔ تو دیکھیے کتنا بڑا اخروی فائدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ پھر جنت میں کیا کیا مزے ہوں گے، ہر پلیجر وہاں پہ پورا ہو سکتا ہے۔ حوروں کا وعدہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت اوپنلی کلیئرلی بتایا ہے قرآن مجید میں، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو کوئی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے جنتیں ہیں، جنتوں کے باغات ہیں۔ کیا وہاں پہ لائف ہوگی، کیا زندگی ہوگی، اور وہاں پہ حوروں کا بھی تذکرہ ہے، حور مقصورات، کہ حوریں جو کہ خیموں میں ہیں، حیا والی ہیں، بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں۔ دیکھیں اللہ نے ایکسپلین کیا ہے۔ تو اسی طرح عورتوں کے لیے بھی بہت کچھ ہے، ڈیفینیٹلی ان کے بھی ازواج وہاں پہ، ان کا بھی تذکرہ ہوا ہے، ان کے اسپاؤزز کا، اینڈ واٹ ایور دے ڈیزائر فار۔ تو جنت جو ہے یہ بہت بڑی موٹیویشن ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے۔ اس لیے یہ بات یاد رکھیے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا
تو اس کے ریوارڈ دنیا میں بھی بہت ہے، آخرت میں بھی بہت ہے. لیکن اس کے برعکس اگر آپ کنٹرول نہ کر سکے تو پھر یہ ایک ایسی لت ہے، پھر یہ ایک ایسی گندی ایڈکشن ہے کہ ونس یو گیٹ انٹو اٹ تو پھر میرے بھائی میرے بہن بہت نکلنا مشکل ہو جائے گا. تو بڑا سمارٹ ڈیسیجن لیں، عقل مندی کا مظاہرہ کریں. عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ خواہشات نفسی کے حوالے اپنے آپ کو نہ کیا جائے. اینڈ یو کین ڈو اٹ. آپ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ سائیکولوجیکل امیونٹی رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کنٹرول بھی دیا ہوا ہے. آل یو نیڈ ٹو ڈو از کہ ول پاور لے کر آئے. میں جیسے یوتھ سے اکثر یہ بات کرتا ہوں، کئی نوجوانوں سے، کہ سچ بتاؤ. میں تمہیں ایک سچویشن دیتا ہوں، سچ بتاؤ. اگر تمہیں کوئی کمپنی آفر کرے کہ ہم آپ کو 10 لاکھ کی جاب دے رہے ہیں، 10 لاکھ پر منتھ، شرط یہ ہے کہ آپ نے آئندہ سے نظر خراب نہیں کرنی، آپ نے بد نظری نہیں کرنی، آپ نے کوئی خراب چیز نہیں دیکھنی، اور آپ نے یہ اس فتنے سے بھی بچنا ہے، میسٹربیشن کے اور پورن کے فتنے سے بھی بچنا ہے. تو دل سے بتاؤ، نو میٹر ہاؤ ایڈکٹ یو آر، چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو ایک دم سوچ کر کہتے ہیں کہ ہاں چھوڑیں گے، کیونکہ ریوارڈ بہت بڑا ہے. موٹیویشن بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑی بڑی چیزیں انسان چھوڑ دیتا ہے اگر موٹیویشن ٹھیک ہے، اگر موٹیویشن تگڑی ہے. تو دیکھیے کئی لوگ کرکٹر بنتے ہیں. ایک اور نوجوان میرے پاس آئے کہ علی بھائی میں پی ایس ایل میں آنا چاہتا ہوں، ابھی این سی اے میں کھیل رہے ہیں، نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں، اور بڑی محنت کرتے ہیں. تو کہتے ہیں علی بھائی میں تو یہ کام نہیں کرتا، میں نے تو چھوڑ دی ہیں، یعنی میسٹربیشن اینڈ آل دیز تھنگ، فضولیات کے جو کام ہیں. کیوں؟ کیونکہ علی بھائی میں نے پی ایس ایل میں آنا ہے، میں نے کرکٹر بننا ہے، مجھے پتا ہے یہ چیز نقصان دے گی میری صحت کو. اللہ اکبر. یعنی کرکٹ کے لیے ہم چھوڑ سکتے ہیں، ہم جاب کوئی اچھی مل جائے اس کے لیے ایک دم سے اپنی لائف کو سوئچ کر سکتے ہیں. کیا اللہ کی خاطر نہیں چھوڑ سکتے؟ جو رازق ہے، جس کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، جو اتار اور چڑھاؤ کا مالک ہے، جس کے ہاتھ میں دنیا کے خزانے ہیں، جو ہر چیز آپ کو دے سکتا ہے، اور جس نے وعدے بھی اتنے کیے ہیں، کیا اس کے وعدوں پہ ہمیں ٹرسٹ نہیں ہے؟ اللہ کی خاطر پی جائیں، ڈائجسٹ کر جائیں، اللہ کی خاطر لیٹ گو کر دیں. بہت سٹیٹس دے گا، بہت سٹیٹس دے گا اللہ. اور دیکھیے جیسے میں نے نوجوانوں کہا کہ جب تم اس کمپنی کے ساتھ ڈیل کرو گے کہ ہاں ٹھیک ہے 10 لاکھ کے لیے ہم سب کچھ چھوڑ دیں گے، تو یو ول ٹرائی یور بیسٹ. آپ سب کچھ اپنا باہر لائیں گے، آپ اپنا بیسٹ جو ہے سیلف کنٹرول میکنزم باہر لے آئیں گے، آپ بیسٹ طریقے اختیار کر لیں گے، آپ اپنا سب کچھ بیسٹ کر کے گناہ سے بچنے کی کوشش کریں گے. تو یہی کوشش اللہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ When it comes to living sin for the sake of Allah، تو ہم کہتے ہیں نہیں ایڈکشن ہو گئی، ہم ایڈکٹ ہیں، ہم بے بس ہیں، سیلف کنٹرول نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اٹ مینز، خدا کی قسم اٹ مینز کہ ہمیں اللہ کے وعدوں پہ یقین نہیں. میرے نزدیک تو یہی. اور شاید ہمیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کی خاطر کچھ چھوڑیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کو کچھ کسی اور بہتر چیز سے ریپلیس کرے گا، یا اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے گا. تو اس لیے بی موٹیویٹڈ. اور آخری چیز، پلیز وارننگز بھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے، اللہ کے نبی نے خواب میں دیکھا نا جہنمیوں کی سزاؤں کو. ایک انہوں نے سین دیکھا کہ کچھ لوگ وہ ایک تنور میں، جو یہ ہوتا ہے آگ کا تندور، اس میں لٹکے ہوئے ہیں اور ان کی شرم گاہ پہ آگ آ رہی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا فرشتے سے کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ کہ جو زانی تھے. اور زنا بہت تیزی سے ہمارے معاشرے میں بڑھ رہا ہے. پلیز اپنا خیال رکھیں. اٹ آل اسٹارٹس فرام دی آئیز. آنکھوں کو کنٹرول کرنا سیکھ، آنکھوں کو جھکانا سیکھ لیں. اپنے سوشل میڈیا کو کلین کریں، فضول لوگوں کو انفالو کریں. یہ جو ماڈلز ہیں جو آنکھوں کا زنا ہوتا ہے جن کو دیکھ کے، سیلیبریٹیز کو انفالو کریں. میوزک کو سننا چھوڑیں. میوزک بریڈز ہپوکریسی اینڈ امورالٹی ان دی ہارٹ. بد نظری ہوتی ہے اس کو دیکھ کر. ایوری ٹریگر اس کو اوائڈ کریں. اور پھر دیکھیں کہ آپ ریفارمیشن کی طرف آئیں گے اور آپ کو زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا انشاءاللہ. یو ول فیل پیور. اللہ سے حیاتن طیبہ مانگیں اور ٹیک موٹیویشن فرام یوسف علیہ السلام. سبحان اللہ، کہ کس طرح انہوں نے اللہ کی خاطر گناہ کو چھوڑا اور اللہ نے کتنے بڑے درجات انہیں دیے. ان سے بڑی مثال اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آخری چیز کہ 3 لوگ جو غار میں بند تھے، بڑا مشہور واقعہ ہے، صحیح بخاری کی غالباً حدیث ہے. 3 لوگ غار میں بند ہو گئے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 لوگوں کی سٹوری سنائی اور ایک پتھر آ کر آگے رک گیا غار کے آگے. تو تینوں نے اپنے ایک ایک نیک عمل کا واسطہ دیا، اللہ سے دعا کی کہ اللہ اس پتھر کو ہٹا دے اس نیک عمل کی بدولت. تو ان میں سے ایک جو تھا اس نے کس نیک عمل کا واسطہ دیا تھا کہ اے اللہ، میری ایک کزن تھی یا کوئی جاننے والی تھی اور میں اس سے عشق کرتا تھا، اور وہ چیز آخر کار ہمیں اس طرف لے آئی کہ میں اس کے ساتھ زنا کرنے لگا تھا،
اور رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ، دیکھیے کتنا گرافک سین ہے، رائٹ بفور آئی واز اباؤٹ ٹو ڈو اٹ شی سیڈ ٹو می اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور ایک دم میرے اوپر پہاڑ گرا اور میں پیچھے ہٹ گیا، یا رب آپ کی خاطر پیچھے ہٹ گیا، اگر آپ کو میرا عمل پسند آیا ہے تو اس کو ہٹا دیں، اور وہ پتھر بیچ میں تھوڑا سا ہٹ گیا۔ تو دیکھیے ثابت ہوا جو شخص اللہ کے لیے برائی کو چھوڑے گا اللہ اس کے درجات بڑھائے گا، تو حرام کو چھوڑے اللہ ول پروٹیکٹ یو، اللہ ول پروٹیکٹ یو۔ اور وہ لوگ جو کسی کو حرام چھوڑنے نہیں دیتے ان کو وارننگ ہے، جو بلیک میل کریں گے، جو چھوڑنے نہیں دیں گے، اللہ ول بلیکن یور فیس، اللہ سے جنگ مت لگاؤ، اگر کوئی چھوڑنا چاہ رہا ہے اس کو چھوڑنے دو، اس کو ٹونٹ نہ کرو یا اس کو بلیک میل نہ کرو، جیسے گرل فرینڈ بوائے فرینڈز آپس میں بلیک میل کرتے ہیں، جب کوئی ایک پارٹی چھوڑنا چاہتا ہے گناہ تو بلیک میلنگ پہ آ جاتے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے جنگ نہ لگاؤ، ان بطش ربک لشدید، جو چھوڑنا چاہتا ہے اس کو چھوڑنے دو، اس کو بلیک میل نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور اپنی شرم گاہ کی اور اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ مسئلہ جلدی حل کر دیتا ہے۔ آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، یہ انہوں نے سمجھائی تھی بات جن سے میں نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی ہیں۔ مارٹن سیلگ مین جو پازیٹیو سائیکالوجی کا بانی ہے، اس نے بتایا کہ ان کے ایک اسٹوڈنٹ تھے جو تھیسس کر رہے تھے، پی ایچ ڈی کا تھیسس تھا یا ایم ایس کا تھیسس تھا یونیورسٹی میں، تو انہوں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے لیے سب سے مشکل چیز آج کل کیا ہے، موسٹ ڈیفیکلٹ چیز، موسٹ ڈیفیکلٹ چیلنج تمہارے لیے آج کل کیا بنا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا میرے لیے سب سے مشکل جو ہے نا وہ ہے کہ رات کو بیٹھ کے یونیورسٹی میں پڑھنا، لیٹ نائٹ ریسرچ کرنا، اور اس کے بعد وہ لانگ ڈارک واک جو یونیورسٹی سے لے کے ہاسٹل تک ہے، جو کہ 40 منٹ کی واک ہے، اور وہ انتہائی گلوم سا ایریا ہے، یعنی ڈارک ایریا ہے بہت، تو وہ مجھے بڑا ڈپریشن ہوتی ہے واپس جاتے ہوئے۔ ایک تو میں ویسے ہی تھکا ہوا ہوتا ہوں، اور گاڑی چلانے کی وہاں اجازت نہیں ہے، بائک وغیرہ چلانے کی اجازت نہیں ہے، تو پیدل ہی جانا پڑتا ہے کیونکہ آن کیمپس ہے، تو وہ میرے لیے بہت ایک چیلنج بن جاتا ہے، اور میں گھر جاتا ہوں بڑے ڈارک تھاٹس کے ساتھ، ڈپریشن کے ساتھ۔ تو پھر انہوں نے اس سے پوچھا تمہاری سگنیچر سٹرینتھس کیا ہیں، اور اس کو پتا تھا کیونکہ وہ سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ تھا، اس نے اپنی ٹاپ 5 سگنیچر سٹرینتھس بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ اس ایکٹیویٹی میں اپنی سگنیچر سٹرینتھس کس طرح لا سکتے ہو تم، یہ جو 45 منٹ کی واک ہے کس طرح اپنی سگنیچر سٹرینتھس لا سکتے ہو؟ تو اس نے سوچنا شروع کیا، اور پھر ایک ہفتے بعد وہ ملا انہیں، تو اس نے کہا کہ تھینک یو، آپ نے میری اٹینشن اس طرف دلوائی، میں نے اپنی کچھ سگنیچر سٹرینتھس کا استعمال کرتے ہوئے اس واک کو انٹرسٹنگ بنایا۔ تو انہوں نے کہا کیسے؟ اس نے کہا کہ ہیومر اور ایڈونچر یہ میری 2 سگنیچر سٹرینتھس ہیں، ون آف دا 2، ٹھیک، ون آف دا 5 میں سے یہ 2 ہے۔ تو میں نے کیا کیا کہ ایک پورا سین کریٹ کیا، وہ یہ تھا کہ میں نے وہ رولر سکیٹر جو ہوتے ہیں، سکیٹنگ بورڈ جو ہوتا ہے وہ خریدا، اور میں نے اپنے آپ کو یہ چیلنج دیا کہ میں ایز اے اولمپکس میں کمپیٹ کر رہا ہوں۔ ایک پورا سین کریٹ کیا، ایک پورا ڈراما کریٹ کیا، کیونکہ وہ کریٹو تھا بہت زیادہ، اور میں نے ڈیلی اپنے آپ کو یہ ٹاسک دینا کہ میں نے اپنے پچھلے دن کا جو ہے وہ سکور بیٹ کرنا ہے، یعنی اگر میں نے وہ ایریا پورا 15 منٹ میں 10 منٹ میں کور کیا ہے تو اگلے دن اس سے بہتر کرنا ہے اگلے۔ تو اس نے کہا یہ چیز میرے لیے اتنی فن بن گئی، وہی 45 منٹ کی جو ڈارک واک تھی، ڈپریسنگ واک تھی، وہ میرے لیے اتنی فن بن گئی کہ میں لک اپ ٹو کرتا تھا، اور اس کا یہ بھی فائدہ ہوا کہ مجھے پڑھنے کا بھی دل کرنے لگا۔ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ایک چیز سے پریشان ہیں وہ چیز باقی چیزوں کو بھی افیکٹ کر رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب آپ اس ایک چیز کو سالو کرتے ہیں تو اس کا افیکٹ باقیوں پہ بھی پازیٹیو انداز میں آتا ہے، تو اس سے ان کو پڑھنے کا بھی دل اور کرنے لگا، اور ان کے وہ مسئلے بھی حل ہوئے، ٹھیک ہے؟ یہ پوری بات میں نے آپ کو اس لیے بتائی ہے کہ یہ چیز ہمیں یہ بات باور کراتی ہے کہ جو لوگ کو اپنی سگنیچر سٹرینتھ پتہ ہوتی ہے اور وہ سگنیچر سٹرینتھ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں مسائل کو حل کرنے کے لیے، وہ لوگ جلدی اس مسئلے کو حل بھی کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ باقی مسائل کو بھی اچھا ڈیل کر لیتے ہیں کیونکہ ان کے پازیٹیو ایموشنز بلڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ میں سگنیچر سٹرینتھ کی ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ دیکھیں سگنیچر سٹرینتھ وہ نہیں ہوتی جو آپ کبھی کبھی ایگزیبٹ کریں، یعنی وہ بندہ جو کائنڈ ہے، ایک بندہ آپ سے لیٹ سے کسی کی ملاقات ہوئی، بہت کائنڈ انسان ہے اور آپ کو مل کر بھی لگے ہی از ویری کائنڈ اور شی از ویری کائنڈ، لیکن اس کی زندگی میں اسے کوئی دھوکہ دے جائے، اس کی کائنڈنس کا غلط استعمال کر لے اور وہ کہے آج کے بعد میں نے کائنڈ نہیں ہونا، اور ایسے بہت لوگ ہوتے ہیں، یو ول سی دیز تھنگز ہیپننگ، کہ جیسے ایک انسان جو ہے نا وہ بہت کائنڈ ہے اور بہت زیادہ گیونگ ہے،
لیکن میں آپ کو بڑی پریکٹیکل مثال دے رہا ہوں. اس کی شادی ہوئی, ان لاز میں گئے, اب ان لاز سے انہیں وہ ریٹرن نہیں ملا. اب وہ یہ کہیں کہ کائنڈ ہونے کی بجائے میں نے انکائنڈ ہونا ہے, میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گا یا میں بھی ان کے ساتھ ویسے چلوں گی جیسے یہ میرے ساتھ چلتے ہیں, 2+2 4. تو اس کی کبھی بھی کائنڈنس سگنیچر اسٹرینتھ نہیں تھی. سمجھ رہے, کائنڈنس بس وہ اس نے کہیں سے سیکھ لی ہوئی تھی. سگنیچر اسٹرینتھ ہوتی وہ ہے جو آپ کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے چینج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کے ساتھ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کائنڈ تھے کہ نہیں تھے؟ ہاں, کائنڈنس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ اگر آپ سے کوئی بہت انکائنڈ ہو رہا ہے, بہت ہی ٹاکسک ہے, تو آپ اس سے مار کھاتے رہیں. وہاں پہ کائنڈنس یہ ہوگی کہ آپ خاموشی سے علیحدہ ہو جائیں, وہاں پہ کائنڈنس ہی ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن یہ کائنڈنس نہیں ہوتی کہ ایک بندہ بہت کائنڈ ہے, ایک کوئی ٹھوکر لگی زندگی میں تو انتہائی انکائنڈ ہو جائے, وہ ٹوٹلی چینج ہو جائے اور وہ یہ کہنے لگے کہ زندگی میں تو کائنڈنس کا ریوارڈ ہی کوئی نہیں ملتا, یہ سب فضول باتیں ہیں, جھوٹی باتیں. اس کا مطلب کائنڈنس ان کی سگنیچر اسٹرینتھ کبھی تھی ہی نہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ سگنیچر اسٹرینتھ چینج نہیں ہوتی. سگنیچر اسٹرینتھ از سم تھنگ جو آپ کی بڑی انیٹ ایک خدا داد صلاحیت ہے. جیسے کچھ لوگ کی سگنیچر اسٹرینتھ لائلٹی ہے, وہ اتنے لوئل ہیں, اتنے لوئل ہیں, اتنے لوئل ہیں کہ لوئلٹی ختم نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے, یعنی ٹھیک ہے ان کے ساتھ ڈس لوئلٹی بھی ہوگی, ڈس لوئلٹی کا جواب میکسیمم وہ اس طرح دیں گے کہ علیحدہ ہو جائیں گے, لیکن ڈس لوئلٹی کا جواب ڈس لوئلٹی سے نہیں دیں گے. جیسے مثال کے طور پہ آپ کو پتہ لگے, اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کہ آپ کا پارٹنر ڈس لوئل ہے آپ کے ساتھ, آپ کو یہ کرے کہ خود بھی ڈس لوئل ہو جائے, تو یہ تو سگنیچر اسٹرینتھ نہیں. آپ چھوڑ دو, اگر آپ سے ڈس لوئل ہے آپ چھوڑ دو, لیکن آپ بدلے میں ڈس لوئل ہو جاؤ, آپ ریونج لینے کے لیے ڈس لوئل ہو جاؤ. تو یاد رکھیں سگنیچر اسٹرینتھس وہ ہوتی ہیں جو پرماننٹ ہے ایک انسان کے اندر. اسی لیے اٹس ویری انٹرسٹنگ, آپ فائنڈ آؤٹ کریں کیا ہے پرماننٹ, کیا آپ کے اندر, فائنڈ آؤٹ کریں اس کو. ٹھیک ہے, یہ تھوڑا سا لمبا سروے ہے لیکن کرنا پڑے گا. کوگنیٹو, جی اوکے, بلیف اباؤٹ دی ایونٹ. میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا تم نکمے ہو. اب کیا واقعی آپ کا بلیف ہے آپ نکمے ہیں؟ اس نے غصے میں کہہ دیا. آپ کا بلیف اگر تو یہ ہے کہ دیکھیں میں نے اپنا پرسنالٹی ٹیسٹ کیا ہوا ہے, مجھے اپنا پتا ہے میں نکما نہیں. اس نے غصے میں کہہ دیا, اس نے تانا دینے کے لیے, کیا آپ کا بلیف یہ ہے کہ نہیں میں نکما نہیں؟ تو آپ اس کی بات سے افیکٹ نہیں ہوں گے. بلیف میٹر کرتا ہے بہت زیادہ. اگر آپ نے بلیو کر لیا اس کی بات پہ کہ وہ بالکل صحیح کہہ رہا ہے, تو پھر کانسیکوینس اس کا نیگیٹو ہوگا. ہاں, اگر کوئی فیڈ بیک ہے اور اس میں سچائی بھی ہے, اس کو آپ مان لیں اگر سچائی ہے. ٹھیک ہے, تو اٹس آل اباؤٹ وٹ یو بلیو اباؤٹ دا ایکٹیویٹنگ ایجنٹ. ٹھیک ہے, جیسے آپ کو شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ تم یہ گناہ کبھی نہیں چھوڑ سکتے. اب آپ کا بلیف کیا ہے اس وسوسے کے بارے میں؟ اگر تو آپ نے بلیو کر لیا کہ ہاں واقعی بالکل صحیح ہے, ایسا ہی ہے, لیکن اگر آپ کا بلیف ہے ہوپ, آپ کا بلیف ہے کہ نہیں اللہ تعالیٰ نکال لے گا, آپ کا بلیف ہے نہیں اللہ مدد کرے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا, تو اس کا کانسیکوینس پازیٹیو آئے گا, آپ میں زیادہ انرجی ہوگی, ہوپ ہوگا, اور آپ باہر آ جائیں گے انشاءاللہ اس سے. ٹھیک ہے, یہ مطلب ہے میرا. اوکے, پھر ریویژن میں کچھ اور چیزیں. کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ پہ میں نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی. 4 اس کے پروسیجر ہوتے ہیں بڑے سمپل سے. یہ باقاعدہ ایک سائنٹیفکلی پروون طریقہ ہے نیگیٹو تھاٹس کو, نیگیٹیوٹی کو, اوور تھنکنگ کو کاؤنٹر کرنے کا. ٹھیک ہے, طریقہ یہ ہے کہ جیسے آپ کو کوئی بہت ہی irrational اوور ویلمنگ تھاٹ آ رہا ہے اپنے فیوچر کے بارے میں کہ میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, یعنی میرا فیوچر ختم ہو چکا ہے, تو کوگنیٹیو ریسٹرکچرنگ یہ ہے کہ آپ اس تھاٹ کو لکھ لیں, سب سے پہلے ایڈریس کر لیں کہ اچھا میں سمجھتا ہوں میرا کوئی فیوچر نہیں ہے, آئی ہیو نو فیوچر. دوسرا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس تھاٹ میں, اس جملے میں خود کوگنیٹیو ڈسٹورشن فائنڈ کریں. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشنز, یہ جملہ ورڈ یاد کر لیں, کوگنیٹیو ڈسٹورشنز. ٹھیک ہے, ڈسٹورشن نہیں ہوتی سگنل میں ڈسٹورشن, اس طرح یہاں بھی ڈسٹورشن ہوتی ہے. 14 کوگنیٹیو ڈسٹورشن ڈیفائنڈ ہے, جس میں ایک ہے اوور جنرلائزیشن. اوور جنرلائزیشن کیا ہوتا ہے؟ ایک واقعے کو پکڑ کے سب پر اپلائی کر دیا جائے اور اوور جنرلائز کر دیا جائے سچویشن کو. ٹھیک ہے, جبکہ سچویشن اتنی بری نہیں ہے. اسی طرح کیٹاسٹروفائزنگ, یہ کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. کیٹاسٹروفائزنگ کیا ہوتا ہے کہ ورسٹ سوچنا, ورسٹ سوچنا, یعنی دیر آر آل سارٹس آف پاسبلٹیز, لیکن آپ ورسٹ ترین پاسبلٹی سوچ رہے ہیں اور خود اپنے آپ کو کیٹاسٹروفائز کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے, اسی طرح پولرائز تھنکنگ ایک کوگنیٹیو ڈسٹورشن ہے. پولرائز تھنکنگ کا مطلب ہے کہ بلیک اینڈ وائٹ تھنکنگ, کہ ادھر میں پرفیکٹ ہوں یا میں انکمپلیٹ ہوں. ٹھیک ہے, تو وہ پولرائز تھنکنگ ہے. ایک ہوتی ہے شوڈ تھنکنگ, آئی شوڈ ڈو دس اور دس ول ہیپن, یعنی شوڈ مینٹیلٹی, کہ آپ کہیں یہ ہونا ہی ہونا چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ معاملہ خراب ہے, یعنی شوڈ کا ورڈ لگا دیں اس کے ساتھ. مثال کے طور پہ ہسبینڈ اگر یہ کہے مائی وائف شوڈ اوبے می ادروائز دس ریلیشن ول نیور ورک,
وائف کا اوبے کرنا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، سچ بات. کس کے ہاتھ میں؟ اللہ تعالیٰ نے عزت دینی ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ دلوں میں ڈالتا ہے. کیا خیال ہے زبردستی کسی سے رسپیکٹ کرائی جا سکتی؟ زبردستی کسی کو کہا جا سکتا ہے میرا کہنا مانو، میرا کہنا مان؟ وہ تو پھر نیچے گرنے والی بات ہے نا. تو جب آپ شوڈ لگا لیتے ہیں ایک چیز کے ساتھ تو آپ خود اللہ بنتے ہیں، اعوذ باللہ، اور آپ خود اپنے اوپر وہ ذمہ داری لے لیتے ہیں جو آپ بیئر نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو یہ کوگنیٹو ڈسٹورشنز ہیں کچھ. اوکے، آئی شوڈ گیٹ انٹو دس یونیورسٹی. بھئی آپ کو کیا بتا، کئی لوگ ہیں وہ بڑی محنت کرتے ہیں، نہیں داخلہ ہوتا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کوگنیٹو اور بھی ہیں 14 میں نے بتایا، ٹھیک ہے. تو دوسرا کیا ہوتا ہے اسٹیپ کہ آپ اس جملے میں خود ہی کوگنیٹو ڈسٹورشن فائنڈ کر لیں. جیسے میرا کوئی فیوچر نہیں ہے، اس میں اوور جنرلائزیشن بھی ہے، اس میں کیٹسٹروفائزنگ بھی ہے، اس میں پولرائز تھنکنگ بھی ہے، ٹھیک ہے، اور بھی اس میں ہوں گی. اس سے ہوتا کیا ہے میں اب آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ کیوں کراتا ہے ایک ماہر نفسیات سیلف اویئرنس لانے کی، ٹھیک ہے. سیلف اویئرنس ایموشنل انٹیلیجنس کا پہلا سٹیپ ہے. سیلف اویئرنس کیا ہوتا ہے؟ سیلف اویئرنس ہوتا ہے اپنے ایموشنز کو جاننا، یہ جاننا کہ یہ ہو کیوں رہا ہے میرے ساتھ، اور یہ جاننا کہ اس کا رسپانس کیا ہونا چاہیے. اس سارے پروسیس کو سیلف اویئرنس کہتے ہیں، اور اس کا بڑا فائدہ ہے سیلف اویئرنس کا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں، تھوڑی سی گرافک مثال ہے، لیکن یہ کہ سارے یہاں پہ میچور بیٹھے ہوئے تو سمجھ جائیں گے. دیکھیں، جو بندہ بار بار سلپ ہوتا ہے، بری چیز دیکھتا ہے، برا کنٹینٹ دیکھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیزیں دیکھتا ہے، وہ ورڈ نہیں میں بولنے آتا بٹ آپ سمجھ گئے. اگر اسے سمجھ لگ جائے کہ یہ اس کی نیڈ نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں دیکھتا کہ یہ اس کی کوئی بایولوجیکل نیڈ ہے. بایولوجیکل نیڈ یعنی ایک سیکشول نیڈ کہہ لیں، چلیں ٹو بی بلنٹ. اگر وہ یہ سمجھ لے کہ یہ اس کی بایولوجیکل سیکشول نیڈ نہیں ہے بلکہ یہ اس کا ایک سٹریس رسپانس ہے، سمجھ رہے ہیں، جب بھی وہ سٹریس میں ہوگا تو وہ سٹریس اس چیز کو ٹریگر کرے گا کہ اس کو وہ چیز دیکھنی پڑے گی، سمجھ رہے ہیں. اور 90% لوگ جو ہے ان کا یہ سٹریس رسپانس ہو، ٹھیک ہے، سٹریس رسپانس ہو. ان کی خواہش کوئی نہیں ہوتی وہ چیز دیکھنے، نہ ہی ان کو اندر سے کوئی نیڈ آ رہی ہوتی. جیسے ایک ڈرگ ایڈکٹ ہے، اس کو تو نیڈ ہے نا ڈرگ لینے کی. ڈرگ نہیں لے گا تو کیا ہوگا؟ ڈرگ نہیں لے گا تو بیچارہ اس کو بہت دورے پڑیں گے اور وہ مرنے اس پہ آ جائے، مرنے مرانے پہ آ جائے گا. لیکن یہ جو چیز ہے نا، یہ جو گناہ والا عمل ہے، یہ 90% آپ کا سٹریس رسپانس ہو. آپ نے آپ کے برین نے سیکھ لیا ہوتا ہے کہ جب بھی سٹریس ہوگا تو یہ عمل ہے، یہ کام ہے، ٹھیک ہے. تو دیکھیں جب آپ کو یہ سیلف اویئرنس ہو جائے گی نا کہ یہ گناہ تو ہے چلے، لیکن گناہ سے زیادہ، سلپ ہونے سے زیادہ، اللہ کی نافرمانی سے زیادہ یہ کیا ہے؟ سٹریس رسپانس ہے. اس سے آپ میں ہوپ بھی بلڈ ہوگا، سمجھ رہے؟ ورنہ اگر آپ اس کو اسٹرکٹلی اس طرح دیکھیں گے نا، اللہ کی نافرمانی وہ تو ہو گئی، اللہ کی نافرمانی تو ہے، obvious سی بات ہے، لیکن اٹ ول ناٹ ہیلپ یو مچ کم آؤٹ آف اٹ، رائٹ. وہ آپ اور ڈسکریج ہوں گے اور ڈسکریج ہوں گے، ٹھیک ہے نا. یہ بات ہے اصل میں سیلف اویئرنس کا. یہ فائدہ ہوتا ہے جب آپ کو پتہ لگ جائے چیز میرے ساتھ کیوں ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ فائدہ ہوتا ہے کوگنیٹو ڈسٹورشن فائنڈ کرنے کا، کہ آپ کو وہ بتا دیتا ہے کہ دیکھو تمہیں خود پتہ لگ گیا کہ یہ جملہ irrational ہے. تیسرا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ڈسپیوٹ کرنا، اس جملے کو خود ڈسپیوٹ کرنا. ڈسپیوٹ کیسے کرتے ہیں؟ لکھ کے کہ وٹ آر دا پروفس کہ میرا ڈارک فیوچر ہے. آپ وہ لکھیں، آپ کو کوئی پروف ملے گا ہی نہیں، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ فیوچر تو ابھی آیا ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو پروف از نن، نو پروف از دیر. پھر زندگی کس نے دیکھی آگے؟ تو آپ اس کو ڈسپیوٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ ڈیبیٹ کرتے ہیں، اس تھاٹ کے ساتھ ڈسپیوٹ کرتے 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 آپ کو خود پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ چیز بیکار ہے، جو میں سوچ رہا ہوں بیکار کی چیز ہے، ٹھیک ہے. اور چوتھا سٹیپ ہوتا ہے اس کو ریفریم کرنا. ریفریم ہے کہ اس کو پازیٹیو انٹرپریٹیشن کرنا اس کی، ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ ریفریمنگ یہ ہوگی کہ حالات مشکل ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں میرا فیوچر ڈارک ہے. حالات مشکل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا، یہ ریفریمنگ ہے. یہ سننے میں کتابی باتیں ہیں لیکن ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. میں نے آپ کو بار بار بتایا، آپ کسی بھی ماہر نفسیات کے پاس چلے جائیں، آپ کو یہی کروائے گا، ٹھیک ہے. اس کی تھیراپی یہی ہوتی ہے، کسی بھی انداز سے کروائے گا لیکن کروائے گا یہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم نے کوگنیٹو ڈسٹورشن اور کوگنیٹو ریسٹرکچرنگ کی بات کی. اب ہم آتے ہیں آج کے ٹاپک میں، صبر. اچھا، اس سے بھی پہلے میں آپ کو ایک چیز دکھا دوں کہ یہ کلاس ایکچولی، میں بس ایک منٹ، یہ کلاس کے پیچھے میں نے جو ڈیزائن کیا ہوا ہے پورا ایک ویژن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. ویژن کیا، اور انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہماری لاسٹ کلاس ہوگی انشاءاللہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موقع دیا حج کا، تو حج کے بعد ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. اچھا، یہ جو ہے مارٹن سیلک مین کا ماڈل آف ویل بینگ ہے، جو کہ ماشاءاللہ
پیور اسلام کے ساتھ جو ہے نا، بلکہ اسلام از وے ابو اٹ، ٹھیک ہے. یہ تو انہوں نے خود ایک چیز بنا دی، پیرما ماڈل کہتے ہیں اس کو، PRMA، ٹھیک ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل بینگ اچیو کرنے کے لیے یہ 5 چیزیں زندگی میں ضروری ہیں، ٹھیک ہے. صحت مند رہنے کے لیے، ویل بینگ کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں. پازیٹیو ایموشن، انگیجمنٹ اینڈ فلو، یہ بھی بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. ریلیشن شپس، میننگ اینڈ پرپز، اچیومنٹ اینڈ اکمپلشمنٹ، گول میکنگ، اچیومنٹ، اکمپلشمنٹ، یہ 5 چیز. ابھی ہم صرف پی کی بات کریں، ابھی تک جتنی کلاسز ہوئی ہیں وہ صرف پی پر ہوئی ہیں. پازیٹیو ایموشن، پازیٹیو رہنا، پازیٹیو تھنکنگ ہے کیا، صبر بھی پازیٹیو ایموشن کا ہی پارٹ ہے، ٹھیک ہے. صبر، ایموشنل انٹیلیجنس، یہ جو ٹاپک ابھی آ رہا ہے یہ بھی پی، ابھی ای آنا ہے، آر آنا ہے، ایم آنا ہے، اے آنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ کلاس اس ویژن کے مطابق یہ پوری کلاس میں لے کے چل رہا ہوں، پیرما ماڈل کے مطابق، اور اسلامک انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا. اوکے، صبر. میں نے لاسٹ کلاس میں آپ کو بتایا تھا صبر جو ہے اس کا کلاسیکل عربک اسکالرز نے اس کو کس طرح سے ڈیفائن کیا ہے: ٹو ریسٹرین، ٹو ہولڈ بیک، ٹو ٹائی سم تھنگ فرملی، ٹو اسٹاپ سم تھنگ فرام اسکیپنگ. اور Arabs would use this route for tying a camel so it doesn't run away. Literal meaning اس کا بن گیا to hold yourself firmly in place، کہ اپنے آپ کو بس وہاں پہ ہولڈ کر لینا، فرملی وہاں پر گراؤنڈڈ ہو جانا، جم جانا وہاں پہ، ریسٹرین کر لینا، گرا کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ، لگام کھینچ لینا وغیرہ وغیرہ. یہ سب صبر کے معنی آتے ہیں، ٹھیک ہے. اور صبر کے 3 میں آپ کو ڈائمینشنز بتاتا ہوں. ایک انر اسٹرینتھ اینڈ کنٹرول سے ریلیٹڈ صبر ہے، جو اندر کی ایک کیفیت ہوتی ہے، اس میں سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن ہے، ایموشنل ریگولیشن. یہ ایک صبر کی ٹائپ ہے. ایک صبر کی ٹائپ ہے مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن، جس میں فورٹیچیوڈ کیا ہوتا ہے، حق کے ساتھ کھڑا ہو جانا باطل کے خلاف. اسی طرح ایکسیپٹنس ہے، اللہ کی تقدیر کو قبول کر لینا، اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا، یہ بھی صبر کی ٹائپ ہے، اور یہ اس کی مورل اور اسپرچل ڈائمینشن ہے. اسی طرح توکل بھی صبر کی مورل اینڈ اسپرچل ڈائمینشن ہے، کیونکہ توکل میں آپ کو صبر چاہیے، توکل میں آپ نے ٹرسٹ کرنا ہے اللہ سے. اسی طرح کنٹینٹمنٹ، غنا، یہ بھی صبر کی ایک اسپرچل اور مورل ڈائمینشن ہے، کیونکہ غنا دکھاتے ہوئے آپ نے کیا کرنا ہے، صبر کرنا، obvious سی بات ہے. اور لانگ ٹرم اسٹرینتھ، جب یہ چیزیں بندہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم ایگزیبٹ کرتا ہے تو وہ اس کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہے، لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے، سچ ایز ریزیلینس، پرسسٹنس، گریٹ، کانسٹنسی، ٹینیسٹی. یہ کچھ ایسے ورڈز ہیں جو لانگ ٹرم اسٹرینتھ کو شو کرتے ہیں، ٹھیک ہے. جیسے پرسسٹنس، ایک بندہ اگر پرسسٹنٹ ہے نا تو وہ کچھ نہ کچھ کر کے اپنا کام کروا لے گا، صبر کر کے، پرسیویرنس شو کر کے، اور بہت زیادہ محنت کر کے وغیرہ وغیرہ. جیسے ایک بندہ فجر پہ ریگولر اٹھ رہا ہے تو وہ ایک دم نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے. اس کے پیچھے اس کی بڑی محنت ہے، سیلف کنٹرول ہے، ریسٹرینٹ ہے، کمپوزر ہے، ڈسپلن رہنا ہے، روٹین فالو کرنا ہے، پھر جا کر اس نے وہ کنسسٹنسی اچیو کی. تو یہ ایک جرنی ہے، اور پھر یہ لانگ ٹرم اسٹرینتھ بن جاتی ہے. صبر ورسز ایموشنل سپریشن. دیکھیں سپریشن کیا ہوتا ہے، ایموشن کو بری کرنا، کرتے رہنا کرتے رہنا کرتے رہنا، اور ایک دم پھر ایکسپلوڈ کر جانا. دیٹ از ناٹ صبر. زیادہ تر لوگ یہ والا صبر کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. برداشت کیے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، برداشت کیے جاؤ، اور اس کے بعد ایکسپلوڈ کر جاؤ. اس کا یہ بھی مطلب نہیں ہے برداشت نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، لیکن برداشت کس طرح کرنا چاہیے یہ ہمارا ٹاپک. زیادہ تر لوگ برداشت کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ بس لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، لاشعور میں پھینک رہے ہوتے ہیں، اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے اٹس اوکے، اور پھر ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے. صبر اصل میں ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس ایموشن سے آپ گزر رہے ہیں. اور یہ بھی ایک آپ کو پتا بہت بڑا مسئلہ ہے. جین زی ایموشنز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے، ہر چیز کو ڈپریشن سمجھتے ہیں. دیکھیں اف یو آر ٹائرڈ دیٹ ڈزنٹ مین یو آر ڈپریسڈ. کیا خیال ہے؟ اگر آپ تھکے ہوئے ہیں اس کا مطلب نہیں آپ ڈپریس ہیں، آپ صرف تھکے ہوئے ہیں. اور آپ تھکے ہوئے ہیں تو ریسٹ کریں. موبائل یوز کریں گے تو اور ڈپریس ہو، ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو شوگر لیں، شوگر لیول لو ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ تھکے ہوئے ہیں تو کوئی اچھی چیز دیکھیں. تو تھکنے کا مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح ورڈ ہونے کا بھی مطلب ڈپریس ہونا نہیں ہے. اسی طرح اینکشیس ہونے کا مطلب بھی ڈپریس ہونا نہیں ہے. اینکشیس ہونا، ورڈ ہونا، ٹائرڈ ہونا، یہ ڈپریشن نہیں ہے. دس ڈز ناٹ اکویٹ ڈپریشن. تو جب ہم ہر چیز کو ڈپریس سمجھ لیں گے، میرا موڈ ڈاؤن ہے، میں ڈپریس ہوں، میں ڈپریس ہوں، میں ڈپریس ہوں، وہ پھر بہت نیگیٹو ٹاک ہے. اور اس سے یہی ہوگا کہ ایک بندہ جو ہے نا وہ اس کو ہیلپ نہیں کر رہی ہوگی. اچھا، تو صبر ہے اس ایموشن کو پروسیس کرنا جس سے آپ گزرے. غم ہے، گریف ہے، کیا ہے، واٹ ایگزیکٹلی آر یو گوئنگ تھرو، ٹھیک ہے نا، اس کو پروسیس کرنا اور وائزلی رسپونڈ کرنا.
اس ایموشن کو لے کے وائزلی رسپونڈ کرنا، یہ صبر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، رسپونڈ کرنے کے مختلف طریقے ہیں. ایک طریقہ ہے برداشت کر لینا. جیسے مثال کے طور پہ امام ابن تیمیہ نے کہا when someone annoys me، جب مجھے کبھی کوئی تنگ کرتا ہے، annoy کرتا ہے، تو I consider that Allah is humbling me، تو میں اس کو اس طرح کنسیڈر کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے. اب دیکھیں انہوں نے اس کو پروسیس بھی کیا. پروسیس کیا ہے کہ یہ مجھے انوائے کر رہا ہے. یہ بندہ انوائے سے مراد ہے میرے بارے میں بری بات کر رہا ہے یا مجھے چڑھا رہا ہے، انوائے کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے. تو میں اس کو کیسے پروسیس کروں گا اکارڈنگ ٹو ہم، کہ میں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کیسے کر رہا ہے؟ اب ان کی انٹرپریٹیشن کیا تھی؟ مے بی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے دکھا رہے ہیں کہ میں کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہوں. حالانکہ ابن تیمیہ بہت بڑے اسکالر تھے. تو میں بھی اللہ تعالیٰ مجھے عاجز کرتا ہے جب کوئی بندہ میرے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے، تو میں پھر استغفار کرتا ہوں. یہ ہوتا ہے اصل میں وائز رسپانس. بجائے کہ اس سے بلی ہوتے رہنا، اس سے بلی ہوتے رہنا، اس سے انوائے ہوتے رہنا، جتنا آپ اس ایموشن کو پروسیس کریں گے اور رسپونڈ وائزلی کریں گے وہ صبر کہلائے گا. یہ صبر کی ٹرو ڈیفینیشن. ٹھیک ہے، اگزامپل، آپ کو غصہ ہے، سپریس کرتے رہیں گے، سپریس کرتے رہیں گے، سائلنٹ ریسنٹمنٹ قائم ہو جائے گی. جیسے میں آپ کو کوئی بات کہوں، آپ مجھے کوئی بات کہیں، مجھے آپ کی بات بری لگی، میں خاموش ہو گیا، مجھے شدید غصہ ہے، خاموش ہی رہوں گا، تو میرے دل میں آپ کے خلاف ایک ریسنٹمنٹ پیدا ہو جائے اور گرج پیدا ہو جائے. اور نو صبر، بالکل ہی صبر نہیں کروں گا تو ایگریشن آ جائے گی. ایک دم اٹھوں گا، پھٹ پڑوں گا. آپ کی جرت کیسے ہوئی، آپ کی ہمت کیسے ہوئی مجھ سے ایسے بات کرنے کی؟ سمجھ رہے؟ دونوں ہی ٹھیک نہیں ہے. سپریشن بھی ٹھیک نہیں ہے، سپریشن سے گرج آئے گا، اور ایگریشن بھی ٹھیک نہیں ہے. دونوں ایکسٹریم ہے. ایگریسو ہوؤں گا تو ایک دم سے معاملات خراب ہو جائیں گے. صبر ہے کنٹرولڈ ایکسپریشن. کنٹرولڈ ایکسپریشن کیا ہوگا؟ محفل برخاست ہونے کے بعد آپ کو میں فیڈ بیک دوں گا کہ آپ ذرا دیکھ کے مذاق کی، آپ نے میرے ساتھ مذاق کیا تھا، اس مذاق نے مجھے ہرٹ کیا. ہمارا بڑا اچھا تعلق ہے. میں آپ کو اسی لیے فیڈ بیک دے رہا ہوں کیونکہ ہمارا آپ کا اچھا تعلق ہے. تو جن سے پیار ہوتا ہے انہی کو بندہ فیڈ بیک دیتا ہے. ٹھیک، تو آپ ذرا آئندہ خیال کیجیے گا. یہی ہو سکتا ہے نا کنٹرول ایکسپریشن. یہی ہے، بات سدھر گئی تو سدھر گئی، نہیں سدھری تو اللہ کی آزمائش ہے، اللہ کا ٹیسٹ ہے، کوئی بات نہیں. اس آزمائش کو ڈیل کرنے کے پھر اور طریقے. جیسے ایک بندہ نہ سنے، نہ بات آپ کی سنے، نہ باز آئے، پھر بھی مذاق اڑاتا رہے آپ کا، اس کو پھر کسی اور طرح ڈیل کرنا ہے. لیکن یو گیٹ دا پوائنٹ کہ نہ سپریشن ٹھیک ہے اور نہ ایگریشن ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اس کو کنٹرولڈ اپنے وے میں ایکسپریس کرنا ہے. یہ صبر کہلائے گا. آگے جیسے جیسے چلیں گے آپ کو اور بات کلیئر ہوگی. اچھا، ان شارٹ یہ بس یاد رکھیے گا، صبر از پروسیس دا ایموشن اینڈ رسپونڈ وائز. اور اس کے بڑے طریقے ہیں. آپ نے اگر اس کے طریقے دیکھنے نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ذرا ڈیٹیل میں پڑھنا چاہیے، بلکہ تمام نبیوں کو دیکھنا چاہیے. جیسے حضرت یعقوب کا صبر کیا تھا، تھوڑا سا سوچیں. حضرت یعقوب کو جب خبر ملی کہ یوسف علیہ السلام کو بھیڑیوں نے کھا لیا، تو نہ انہوں نے ماتم کیا، نہ انہوں نے اپنے آپ کو پیٹنا شروع کیا. ٹھیک ہے نا، نہ ہی انہوں نے گالم گلوچ کی بچوں کے ساتھ. گالم گلوچ بھی کر سکتے تھے نا، کوئی اور ہوتا گالم گلوچ کرتا. وہ تو نبی تھے، نبی کا اخلاق تو پھر بہت اعلیٰ ہوتا ہے. تو کیا کیا انہوں نے؟ تھوڑا سا ان کا بیہیویئر تو نوٹ کریں نا. اب انہوں نے کیا کیا؟ اس طرح حضرت یوسف علیہ السلام پہ جب الزام لگا انہوں نے کیسے اس کو پروسیس کیا، کیا کیا؟ یہ ہمارے لیے مثالیں ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لیں انہوں نے کیسے اس طرح سے پروسیس کیا، رسپونڈ وائزلی کیا. تو ہمارے لیے اللہ نے رول ماڈلز بھی رکھے ہیں، ہم نے ان کو دیکھنا. اس طرح حضرت مریم نے کیسے پروسیس کیا. پروسیس ایسے کیا کہ روئیں، بہت روئیں. رونا پروسیس کرنا ہے. آپ کو رونے سے کوئی منع نہیں کر رہا، روئیں جتنا مرضی روئیں، لیکن اللہ کے سامنے روئیں. لوگوں کے سامنے اتنا روئیں گے تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا. کبھی کبھی لوگوں کے سامنے بھی رونا نکل جاتا ہے، لیکن اللہ کے سامنے جتنا چاہتے ہیں روئیں. حضرت مریم بہت روتی تھی جب وہ اس تکلیف سے گزری تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت روتے تھے. ٹھیک ہے نا، حضرت یعقوب بہت روتے تھے. تو وہ پروسیس کر رہے تھے، اپنے ایموشن کو باہر لا رہے تھے، اس کو لیٹ آؤٹ کر رہے تھے، وینٹ آؤٹ کر رہے تھے اس چیز کو، اور رسپونڈ وائزلی بھی کر رہے تھے. اینڈ میں رو کر خوش بھی ہو جاتے تھے، اللہ بہتر کرے گا. یہ رسپانس وائز رسپانس ہے. ٹھیک ہے نا، اینڈ میں امید بھی جاگ جاتی تھی. دیٹ از اے وائز رسپانس. کوئی دعا پڑھ لیتے تھے، کوئی جملہ کہہ دیتے تھے، بات کر لیتے تھے. ٹھیک ہے، بہت سے طریقے ہیں وائز رسپانس کے. آیات اباؤٹ صبر. اب اس پہ آتے ہیں جو میں نے آپ کو شروع میں آیا بتائی تھی. دیکھیں قرآن مجید صبر کرنے کا حکم دیتا ہے. ٹھیک ہے، سجیشن نہیں دیتا، حکم دیتا ہے. وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اور قرآن مجید صبر کو نماز کے ساتھ جوڑتا ہے. یہ کمبینیشن ہے. ٹھیک ہے، اٹ از ایز اف کہ صبر کے بغیر نماز کمپلیٹ نہیں ہے اور نماز کے بغیر صبر کمپلیٹ نہیں. دونوں ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں. بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. ٹھیک ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں. نماز میں بھی صبر ہے. اگر نماز آپ صبر کے ساتھ نہیں پڑھ رہے نا، اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں. یعنی
اس میں آپ کی موومنٹس ایسی ہیں کہ وہ 2 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، 1 منٹ میں نماز ہو جاتی ہے، تو ایک بے صبری نماز ہے، ٹھیک ہے، نہ سجدہ ٹھیک ہے، نہ رکوع ٹھیک ہے، اس میں صبر ہی کوئی نہیں۔ اسی طرح آپ صرف صبر کر رہے ہیں لیکن نماز سے مدد نہیں پکڑے تو وہ انف نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور آگے یہ چیز بھی بتا دی کہ یہ کون لوگ کرتے ہیں، وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، ایک جگہ یہ ہے، اور دوسری جگہ سیم آیا ہے ان اللہ مع الصابرین، یہ دونوں سورہ البقرہ میں ہیں، یہ دونوں آیات، ایک جگہ آیت نمبر 45 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور دوسری جگہ آئی تھنک 150 آنورڈس کوئی آیا ہے، اس میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، آگے کیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ کن کے ساتھ ہے، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن یہ جو آیا ہے جو ہم سے ریلیونٹ ہے، جو میں بتا رہا ہوں، اور بے شک اللہ کہتے ہیں وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ، اور بے شک یہ بڑا مشکل کام ہے، بہت بڑا کام ہے، کبیرۃ، یہ بہت بڑا کام ہے، الا علی الخاشعین، سوائے ان کے جو خشیت والے ہیں، سوائے ان کے جو اللہ کی بات مانتے ہیں۔ خشیت والے کا سمپل مطلب ہے جو اللہ کی بات مانتا ہے، جس کو اللہ کی بات پہ ٹرسٹ ہے، ٹھیک ہے، جو اللہ کا کہنا مانتا ہے وہ خشیت والا ہے۔ یہ وہی کرے گا جس کو اللہ پہ ٹرسٹ ہے، جو اللہ کی بات ماننے والا ہے، جو اللہ کے آگے خشیت والا ہے، یہ وہی کرے گا۔ استعینوا کے مطلب کیا کیا ہے؟ اس کے عربک کے مطابق ایک مطلب ہے ہیلپ، ایک مطلب ہے سپورٹ، ایک مطلب ہے اسسٹنس، ایک مطلب ہے بیکنگ، ایک مطلب ہے ری انفورسمنٹ۔ ری انفورسمنٹ سمجھتے ہیں، کسی چیز کو ری انفورس کرنا، ٹھیک ہے۔ یہ سارے مطلب اس طرف توجہ دلاتے ہیں کہ صبر کے لیے ایفرٹ ہے، دیکھیں نماز کے لیے بھی ایفرٹ ہے نا، تو صبر کے لیے بھی ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب ایک تو یہ ہمیں ظاہر ہو گئے میننگ، دوسرا اس کا ایک میننگ اور امپلیکیشن نکلتی ہے ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ، ایکٹیولی سیکنگ سم تھنگ یعنی بہت ایکٹیو ہو کے کسی چیز کو سیک کرنا۔ نمبر 2 ریکویسٹنگ اٹ، کسی چیز کی ریکویسٹ ڈالنا۔ پرسوئنگ اٹ انٹینشنلی، کسی چیز کو پرسو کرنا انٹینشنلی، مائنڈفلی، نیتن اس کو پرسو کرنا، ٹھیک ہے۔ اس سے کیا ثابت ہوا اگین کہ صبر یہ نہیں ہے کہ کونے میں بیٹھ جاؤ اور صبر کرو اور رو اور بس دیٹس اٹ، نہیں، صبر کرنے کی پریکٹس کرو۔ صبر کرنے کی پریکٹس ہے کہ اللہ کے بارے میں حسن ظن باللہ سے سٹارٹ کرو، ٹھیک ہے۔ حسن ظن باللہ کیا ہے؟ کہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان، اللہ کے بارے میں اچھی ایزمپشن، لیٹ سٹارٹ فرام دیر، وہاں سے سٹارٹ کرو، ٹھیک ہے۔ اور کرو، جہاد کرو، کوشش کرو، اسسٹنس پکڑنے کی کوشش کرو، نماز تک آؤ، صبر کرتے ہوئے نماز تک آؤ، یہ اس سے مراد ہے۔ اٹ از ایز اف اللہ از سیئنگ یوز دیم ایز ٹولز آف سپورٹ، نماز اور صبر کو سپورٹ کے ٹولز کے طور پہ استعمال کرو۔ لین آن دیم، طاقت پکڑو ان سے، ڈرا اسٹرینتھ فرام دیم۔ استعینوا کا ایک مطلب یہ بھی ہوتا ہے طاقت پکڑو، کسی چیز سے اسٹرینتھ نکالو، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں سے اسٹرینتھ کو ایکسٹریکٹ کرو، جیسے جب آپ کوئی جوس پیتے ہیں تو اس جوس سے آپ نیوٹرینٹس کو ایکسٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کی باڈی نیوٹرینٹس ایکسٹریکٹ کرتی ہے، وائٹامنز ایکسٹریکٹ کرتی ہے، منرلز ایکسٹریکٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو نماز اور صبر میں سے وہ چیزیں ایکسٹریکٹ کرو جو تمہیں فائدہ دیں گی، اور وہ چیزیں کیا ہے؟ پازیٹیو تھنکنگ، وہ چیزیں کیا ہے؟ آپ کے پازیٹیو ایموشنز ہیں، پازیٹیو ایموشنز ڈرا کرو، ٹھیک ہے۔ اور قرآن نے یہ نہیں پریچ کیا آئسولیٹڈ ٹفنس۔ واٹ از آئسولیٹڈ ٹفنس؟ کہ ایک بندہ کہ میں بہت ٹف ہوں، میں بہت ٹف ہوں، ٹھیک ہے نا، اور آئسولیٹ ہو جائے، یعنی اکیلے میں چلا جائے، تنہائی میں چلا جائے، وہ بندہ کیری آن نہیں کر سکے گا کیونکہ شیطان اس کو پکڑ لے گا جب وہ آئسولیٹ ہوگا۔ ہاں کبھی کبھی انڈرسٹینڈ، آئسولیٹ ہونا پڑتا ہے اور ٹف بھی رہنا پڑتا ہے، جیسے کچھ سچویشن ایسی ہو، آپ یونیورسٹی میں ہیں اور آپ کے ارد گرد فتنہ ہے، آپ کے ارد گرد گناہ بہت زیادہ ہے، تو وہاں پہ آئسولیٹڈ ٹفنس، آئی انڈرسٹینڈ، وہ ایک اور کانسیپٹ ہے کہ آپ اکیلے ہو جائیں، ذرا آئسولیٹ ہو جائیں اور ٹف بھی رہیں اور اللہ سے مدد بھی پکڑیں۔ یہاں میں اس آئسولیٹڈ ٹفنس کی بات کر رہا ہوں کہ ایک بندہ جو ہے بس وہ کونے میں چلا جائے اور آئسولیٹ ہو جائے، وہ نہیں قرآن نے پریچ کیا۔ نہ ہی قرآن اس کو ایموشنل نمنس کہتا ہے، صبر، کہ ایموشنلی نم ہو جاؤ، یعنی کچھ فیل نہ کرو، اگنور کر دو، بس ٹھیک ہے، پروسیس بھی نہ کرو اس ایموشن کو، وہ بھی پریچ نہیں کیا۔ نہ ہی فیک پازیٹیوٹی ہے کہ جمپے مارو اور کہو ہوا ہی کچھ نہیں، بس سب سیٹ ہے، آل از ویل، آل از ویل، یہ بھی قرآن نے پریچ نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ قرآن نے سمپلی یہ کہا ہے کہ جب بھی تم اوور ویلمڈ ہو تو ری انفورسمنٹ سیکھ کرو، کس طرح سے؟ نماز اور صبر کے تھرو۔ اٹ از ایز اف کہ صبر انٹرنل ریگولیشن ہے، صبر ایک انٹرنل ریگولیشن ہے کہ اپنے اوپر قابو پاؤ، اور صلاح ایک ڈیوائن کنیکشن ہے۔ یہ دونوں چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں جب ہم ڈاؤن ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نمبر 1 ہمیں انٹرنل ریگولیشن چاہیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سمجھیں، تھوڑا ٹائم دیں اپنے آپ کو، صبر ایگزیبٹ کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں، ڈیوائن کنیکشن،
اس سے آپ کو فوائد حاصل ہوں گے، جس سے آپ کی پرسنالٹی نکھرے گی، جس سے آپ پازیٹیو ہوں گے، جس سے آپ میں آئندہ کے لیے اسٹرینتھ بلڈ ہوگی۔ اگر یہ دو چیزیں ہم نہیں کر پائیں گے تو پھر بہت مشکل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ استعینو کے سارے معنی ہیں کہ ریٹرن ٹو اٹ ریپیٹڈلی، بیٹھے نہ رہو، سیک اٹ، اس کو تلاش کرو، اس کو ڈھونڈو، اس میں طاقت پکڑنے کی کوشش کرو، اس کو کلک کرانے کی کوشش کرو، یعنی سجدہ کرو کلک کرے گا، اور اللہ کے آگے پرابلمز رکھو وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس کے معنی ہیں۔ تو میں نے بہت ڈیٹیل میں اس کی آپ کے سامنے تفسیر ایک قسم کی رکھی کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا معنی اصل میں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کلیئر ہے آپ کو۔ آگے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پیاس سے، خوف سے، لاس آف ویلتھ سے، لاس آف لائف سے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، لیکن یہ کہ صابرین کو بشارت دے دو۔ تو یہاں پر جو ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا، لیکن جب تک تم صبر ایگزیبٹ کرو گے، دس ٹیسٹ ول میک میننگ، اس ٹیسٹ کا ایک مطلب نکلے گا، ٹھیک ہے؟ اگر صبر ایگزیبٹ نہیں کرو گے تو یہ میننگ لیس ایک لائف ہو جائے گی۔ اور ایسا ہی ہے، آپ کو پتہ ہے ویسٹ میں، اور جتنی آپ موویز ٹی وی سیریز دیکھ لینا ماڈرن، میں آپ کو بتاتا ہوں ایک سائیڈ نوٹ پہ بات، ویسٹرن جو اس وقت سویلائزیشن ہے وہ ناہلزم پر بلٹ ہے۔ ناہلزم ایک پوری فلسفی ہے، ناہلزم کہتے ہیں ورلڈ ہیٹڈ فلسفی، دنیا سے نفرت والی فلسفی، ٹھیک ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ ورلڈ ڈزنٹ میک سینس، یہ ناہلزم ہوتا ہے۔ ان کی آپ پوئٹری دیکھ لیں، ان کی آرٹ دیکھ لیں، اس میں ناہلزم ٹپک ٹپک کے نظر آتی ہے۔ آپ نے کبھی نوٹ کیا ویسٹرن آرٹ بہت ڈارک ہے، بہت گوتھک ہے، ان کے چرچز کے ڈیزائن بہت گوتھک ہے، بہت ڈارک ہے۔ آن دی ادر ہینڈ اسلامک آرٹ آپ کو کیسی لگتی ہے؟ ہوپ فل، کلرفل، برائٹ، کریسنٹ، کریسنٹ دیکھیں نا کتنا ہوپ فل ایک آرٹ کا سمبل ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناہلزم کیا ہوتا ہے؟ ناہلزم ہوتا ہے کہ دس ورلڈ ڈزنٹ میک اینی سینس، اور آپ کو ان کی ٹی وی سیریز اور موویز میں ایسے کریکٹرز نظر آئیں گے جو ناہلزم کو پروموٹ کر رہے ہوں گے، یعنی وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہوگا اینڈ دے آر unable to make sense of that حادثہ، اور وہ اینڈ اپ کیا ہوں گے ایز اے ناہلسٹ کہ ساری دنیا میننگ لیس ہے، سو لیٹس فارگیٹ اباؤٹ اٹ، بس ہم ایک میننگ لیس زندگی گزار رہے ہیں۔ تو قرآن زندگی کو میننگ دیتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، یہ سب ایک مقصد کے لیے ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، دیکھیں آپ کو پتا ہے جب بھی آپ نیکسٹ ٹائم سعی کرنے جائیں، سعی سمجھتے ہیں نا، حاجرہ کی یاد تازہ کرنے، جب بھی نیکسٹ ٹائم آپ سعی کرنے جائیں تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حضرت حاجرہ کو ان پانچوں چیزوں سے آزمایا گیا تھا اس جگہ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کیا خیال ہے؟ پانچوں ٹیسٹ تھے کہ نہیں حضرت حاجرہ کو؟ خوف، بھوک، پیاس، لاس آف لائف، لاس آف فروٹس، پانچوں چیزوں سے ان کو آزمایا گیا حضرت حاجرہ کو۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، ایز اف یہ آیا حضرت حاجرہ کا تذکرہ کر کہ حاجرہ کی طرح ہو جاؤ علیہ السلام۔ حاجرہ نے کیا کیا تھا؟ دیکھیں صبر کو سمجھنا ہے تو صحیح کو سمجھیں۔ جب آپ صحیح کرتے ہیں، صحیح آپ کو کیا ریمائنڈ کرا رہی ہے کہ زندگی میں بیٹھ نہیں جانا، ہاتھ پیر مارنے ہیں، چکر لگانے ہیں، بھاگنا ہے، کئی جگہ بھاگنا پڑے گا۔ حاجرہ بیٹھ تو نہیں گئی تھی نا؟ کیا خیال ہے؟ پانچوں ٹیسٹ کے باوجود بیٹھ نہیں گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا بیٹھ جاتا، گیو اپ کر دیتا، شکایتیں لے آتا، میرا ہسبینڈ مجھے چھوڑ گیا، میرا ہسبینڈ جو ہے وہ اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اس نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی۔ کیوں چھوڑ کے گیا مجھے؟ یہ بات آ سکتی تھی نا ان کے ذہن میں، اکیلی تھی، بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ تو صحیح ہمیں صبر، صحیح پورا زندگی کا آپ کو فلسفہ سمجھا دیتی۔ اگر آپ صحیح سے حج اور عمرہ کریں، طواف بھی آپ کو پورا زندگی کا فلسفہ سکھا دیتا ہے کہ 7 چکر ہم لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو بار بار یہ باور کراتے ہیں کہ بس اللہ آپ ہی کی اوبیڈینس ہے، جو آپ کہیں گے وہی ہوگا لائف میں۔ اور صحیح ہمیں سکھاتی ہے کہ زندگی میں چلنا کیسے ہے، بھاگنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، اسٹرگل کیسے کرنی ہے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا عمرہ پہ بس ہو جاتی ہے، لیکن بندہ چلتا ہے اور آگے چلتا ہے، تھکن کے باوجود کمپلیٹ کرتا ہے اسے، اور کمپلیٹ کر کے پھر خوشی محسوس کرتا ہے۔ یہی زندگی ہے۔ عمرہ پورا آپ کو لائف ریوائز کروا دیتی ہے۔ تو نیکسٹ ٹائم جب آپ عمرہ کرنے جائیں تو طواف اور سعی کا فلسفہ سمجھ کے جائیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کا عمرہ بہت میننگ فل بن جائے۔ تو حضرت حاجرہ کو پانچوں چیزوں سے اللہ نے آزمایا، لیکن وبشر الصابرین، حضرت حاجرہ نے صبر شو کیا۔ اور صبر یہ نہیں تھا کہ حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو لے کر کونے پر بیٹھ گئیں، پہاڑ پہ چڑھ کے رونے لگیں اور پینک ہو گئیں۔ تھوڑا سا پینک تو تھا۔ صبر کیا ایگزیبٹ کیا انہوں نے؟ ڈھونڈتی رہیں، کبھی صفا پہ جا کے دیکھتی تھی کوئی ٹریولر تو نہیں آ رہا، پھر ایک دم نا امید ہوتی تھی، پھر ایک دم امید پیدا ہوتی تھی،
پھر چلتی تھی، پھر بھاگتی تھی، پھر مروا پہ جاتی تھی، مروا پہ جا کے دیکھتی تھی کہ کوئی آ رہا ہے، کوئی ٹریولر ہے، کہیں سے کوئی پانی آ رہا ہے. دس از صبر. سمجھ رہے؟ پورا فلسفہ آپ کو صبر کا حضرت ہاجرہ کے واقعے سے سمجھ آ جانا چاہیے. ٹھیک ہے. وبشر الصابرین، صابرین کو بشارت دے دو، اور وہ بشارت زمزم ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمزم کھول دیا، اور اتنا کھولا کہ حضرت ہاجرہ کو کہنا پڑا زمزم. یہ حضرت ہاجرہ کے الفاظ ہیں، پتہ ہے نا آپ کو؟ زمزم حضرت ہاجرہ نے کہا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ سٹاپ. اور آپ کو پتہ ہے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حضرت ہاجرہ زمزم نہ کہتی تو پوری دنیا اس پانی سے بھر جاتی، فلڈ آ جاتا پوری دنیا میں. اتنا پانی دیکھا کہ انہوں نے اس کو کہہ دیا کہ رک جاؤ. ٹھیک ہے. پورا فلسفہ ہے اس میں، پورا فلسفہ ہے. اگر آپ یہ حضرت ہاجرہ کے واقعے اور اس آیت پہ غور کر لیں، ٹھیک ہے، تو صبر سمجھ لیں کہ کیا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. جو کوئی بھی صبر کرے گا اور معاف کرے گا، غفرا، indeed that is from the matters of determination. تو یہ عزم الامور ہے، یہ بہت 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 بڑا کام ہے، اور یہ عام لوگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، اتنے بڑے کام عام لوگ نہیں کر سکتے. یہ وہی کریں گے خشیت والے، جن میں اللہ تعالیٰ کی خشیت ہے. اسی طرح صبر کے اوپر اگر اور آپ کو آیات سناؤ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں and be patient and do not let the hatred of a people cause you to be unjust. صبر کا حکم دیا ہے، لیکن پرنسپل کے ساتھ اور ایک ویژن کے ساتھ. اللہ کہتے ہیں صبر کرو، صبر کے ساتھ چلو، اور کسی کی ناپسندیدگی اس کے ساتھ تمہیں ناانصافی پر نہ ابھارے. یہ بھی صبر ہے کہ آپ کو کوئی پسند نہیں ہے نیچرلی، لیکن آپ اس ساتھ زیادتی اس لیے نہ کریں کیونکہ ادروائز وہ ٹھیک بندہ آپ کے ساتھ، بس اس کی نہیں بنی. بس ٹھیک ہے، جیسے میں مثال دیتا ہوں، 2 لوگوں کی طلاق ہو جائے آپس. اب اٹ از پاسبل 2 اچھے لوگوں کی ڈیورس ہو جائے. اب اس کا یہ مطلب تو نہیں بندہ ایول ہے یا آپ ایول ہیں. ٹھیک ہے. تو ان کی ڈیورس، ان کے ساتھ معاملہ ختم ہونا آپ کو ان کے ساتھ ناانصافی پہ نہ ابھارے. یعنی آپ ان کو معروف طریقے سے ڈیورس دیں، معروف طریقے سے علیحدہ ہوں، اور بچوں کے ساتھ معروف طریقے سے چلیں. اگر آپ لوگ دونوں کی اولاد ہے تو بچوں کو سفر نہ کرائیں اپنی ہیٹڈ میں. دیکھیں کتنا خوبصورت کنسیپٹ ہے صبر کا. ٹھیک ہے. اسی طرح صبر انجسٹس پر نہیں ہے. اللہ نے اجازت دیا. اللہ ڈز ناٹ لائک دا پبلک مینشن آف ایول ایکسیپٹ بائی ون ہو ہیز بین رانگ. اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتے کہ ایول کو پبلکلی مینشن کیا جائے، لیکن اس کے لیے جس کا ایول پبلک ہے. جیسے میں نے آپ کو ایک واقعہ اس کی تفسیر میں سنایا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا میرا نیبر مجھے بہت تنگ کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم ایسا کرو، اپنا سارا سامان نکال کر گھر سے باہر لے آؤ، اور جو کوئی بھی گزرے اس کو بتاؤ کہ میں اپنے نیبر سے اتنا تنگ ہوں کہ اس کی وجہ سے مجھے سامان گھر سے باہر نکالنا پڑ گیا. تو اس سے کیا ہوگا؟ سوشل پریشر بلڈ ہوگا. اور ایسا ہی ہوا. اتنے لوگوں نے پوچھا تو وہ اس کا نیبر، اس پہ چڑھائی کرنے لگے لوگ کہ تم اتنے برے ہو، تم نے اپنے نیبر کو تنگ کیا ہوا ہے. اس نے معافی مانگی اور کہا کہ بھائی آپ سامان اندر کر لیں، میں آئندہ آپ کو تنگ نہیں کروں گا. یہ طریقہ، اس کی اجازت دی گئی ہے سوشل پریشر کریٹ کرنے کی، لیکن ایک کنٹرول طریقے میں. ٹھیک ہے. تو اسلام اس سے ثابت ہوا صبر صرف یہ نہیں ہے کہ بیٹھے رہیں. یہ چیز کب ریلیونٹ ہے؟ جیسے آپ کے ساتھ ورک پلیس پہ انجسٹس ہو رہا ہے، آپ کا مینیجر، آپ کا کوئی کولیگ آپ کو دبا رہا ہے، آپ کو آپ کا رائٹ نہیں دے رہا ہے. ٹھیک ہے نا. تو صبر یہ نہیں ہے کہ بس اس کو معاف کر دیا، اور صبر یہ نہیں ہے انجسٹس کو برداشت کرتے رہے. کوئی نہ کوئی پریشر کریٹ کرنے کی آپ کو اجازت ہے تاکہ آپ کو آپ کا رائٹ مل جائے. ٹھیک ہے. اس کی اجازت دین ہمارا دیتا ہے. اسی طرح آپ کو گھر میں انجسٹس نظر آ رہا ہے، آپ کا اسپاؤس آپ کے ساتھ انجسٹس پہ انجسٹس کیے جا رہا ہے، تو دیر مسٹ بی سم وے. اور شریعت نے بہت طریقے بتائے ہیں. گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے، تھرڈ پارٹی کو انوالو کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کو انوالو کیا جا سکتا ہے. دیر از اے وے ٹو کریٹ سم سارٹ آف سوشل پریشر. اسی طرح پیرنٹس کے ساتھ، اگر پیرنٹس زیادتی کر رہے ہیں بچے کے ساتھ، یا بچہ زیادتی کر رہا ہے، اس کے بھی پھر طریقے ہیں، اور اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بھی آپ کو کلیئر ہو گیا کہ صبر انجسٹس کو برداشت کرنا نہیں ہے. سم ٹائمز فار اے بگ ویژن کرنا بھی پڑتا ہے. ریوارڈ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یہ اٹس سیلف بہت بڑا ریوارڈ ہے اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں. دیکھیں، جس کے ساتھ اللہ ہے بات ہی ختم ہو، جس کے ساتھ اللہ کی مدد شامل ہو گئی وہ بندہ پھر کیا ہی بات ہے. آپ دیکھیں وہ بندہ پھر کہاں جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد جیسے وہ ایک ہمیں حدیث میں ملتا ہے نا کہ ابو بکر صدیق کو ایک بار کچھ مشرکین برا بھلا کہہ رہے تھے، تو ابو بکر صدیق سنتے رہے. اس کے بعد انہیں غصہ چڑھا، انہوں نے رسپونڈ بیک کر دیا. تو نبی نے کیا فرمایا تھا؟ کسی کو پتہ ہے حدیث؟ جی کیا فرمایا تھا؟ کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ نبی نے ابو بکر کیا کہا کہ جب تک تم جواب نہیں دے رہے تھے اینجلز تمہارے بہاف پہ، جیسے تم نے جواب دیا اینجلز وہاں سے چلے گئے.
اب یہ میں نے یونیورسٹی میں لیکچر دیا تھا، کسی نے مجھ سے سوال پوچھا کہ کیا مطلب اگر ساس آپ کو کچھ کہہ رہی ہے تو آپ بس جواب نہ دیں، فرشتے جواب دیں گے؟ فرشتے کیسے جواب دیں گے؟ فرشتوں سے کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اب دیکھیں ہمارے نوجوان